أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي يا رب زدني علما يا رب زدني علما يا رب زدني علما السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو آپ سب کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے، خوب انجوائے کر رہے ہوں گے لائف کو. لائف انجوائے کرنے کے لیے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی حدود میں رہ کر ہمیں سب کچھ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو حفظ و امان میں رکھے اور آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے. آئیے پچھلے لیسن کو دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کی مثال دے کر ہمیں فرمایا کہ یہ آخر ختم ہونے والی ہے، اس میں دل نہ لگاؤ، بلکہ اللہ کے گھر دارالاسلام کی طرف چلے آؤ، جہاں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے ہر نعمت مہیا کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے بڑھ کر اپنا دیدار بھی کرائیں گے. سبحان اللہ، کیسا وہ وقت ہوگا، کیا ہم بھی شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے، کیا ان نعمتوں میں ہمارا بھی حصہ ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمارے لیے اچھا کرے، آمین. آئیے آج پڑھیں گے سورہ یونس کی آیت نمبر 27. والذین، اور وہ لوگ جنہوں نے کسب السیئات، کمائی برائیاں، جزاؤ سیئات، بدلہ کسی برائی کا، بمثلہا، اسی کے مثل ہوگا، یعنی کہ اسی کی طرح ہوگا. وترہاقہم ذلت، اور ڈھانپ لے گی انہیں ذلت. ما لہم من اللہ، نہیں ہوگا ان کے لیے اللہ من عاصم، کوئی بچانے والا، اللہ کے سوا مطلب کوئی بچانے والا. کأنما اوشیت، گویا کہ اڑا دیے گئے، وجوہہم، ان کے چہروں پر، کتاب من اللیل، ٹکڑے رات کے، مسلمہ، جو کہ اندھیری ہو، اندھیری رات کے ٹکڑے چہروں پر سجا دیے گئے. استغفر اللہ. اولئک اصحاب النار، یہی لوگ ہیں جو کہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، اور اسی میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان لوگوں کی بات فرما رہی ہیں جنہوں نے گناہوں، نافرمانیوں اور ظلم کو اپنی عادت بنا لیا اور بجائے ہدایت کا راستہ منتخب کرنے کے برائیوں کے راستے کا انتخاب کر لیا. اب دیکھیں، ایک فطری بات ہے، ہم جیسا ہی بیج بوئیں گے نا، فصل تو وہی اگے گی نا. برائیاں کریں گے تو بدلہ بھی برا ہی ملے گا. ہم کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آج ہمارا جو دل کرے ہم دنیا میں کرتے پھریں اور کل کے لیے ہم یہ کہیں کہ جنت پر ہمارا حق ہے؟ کیا عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے؟ نہیں. تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ آخرت تو دور کی بات ہے، اس دنیا میں ہمیں اپنے برے کاموں کا رزلٹ ملنا شروع ہو جاتا ہے. یہ عدل الہی ہے کہ ہر غلطی اور گناہ کا پورا پورا حساب دینا پڑے گا. قیامت کے دن ان کے چہرے اس قدر سیاہ اور تاریک ہوں گے گویا ان پر رات کی تہیں جما دی گئی ہیں. یہ نہیں کہا کہ سیاہ ہوں گے بس ختم، بات ختم نہیں. رات کی تہیں جما دی گئی ہیں، اندھیرا پھر اندھیرا پھر اندھیرا پھر اندھیرا، یعنی کوئی سفارشی مددگار، کوئی سہارا نہیں ملے گا. دیکھیں، یہ سیاہی کوئی میلا پن نہیں ہے، بلکہ ذلت، ندامت، خوف اور گناہوں کی طریقی کا مجموعی اثر ہے جو قیامت کے دن ان کے چہرے پر چھا جائے گا. اب یہ سیاہی کیوں آئے گی؟ دنیا میں جب ہم گناہ کرتے ہیں نا تو دل پر ایک سیاہ دبا لگتا ہے، اور جب گناہ بڑھتے جاتے ہیں تو دل، روح، نگاہ اور سوچ بھی سیاہ ہو جاتی ہے. قیامت کے دن یہ اندرونی سیاہی ظاہری شکل اختیار کرے گی، یعنی جو پہلے اندر تھا وہ اب چہرے پہ ظاہر ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سیاہ رات کے ٹکڑے فرمایا، اندھیرے نہیں فرمایا، ٹکڑے فرمایا. یعنی ایک ایسا اندھیرا جس میں راستہ نظر نہیں آتا، جسے ہٹانے کی طاقت انسان کے پاس نہیں ہوتی. اس اندھیرے سے امید ختم، روشنی ختم، عزت، نجات، سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہی وہ بدبخت لوگ ہوں گے جو جہنم کے رہنے والے ہوں گے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں ٹھہریں گے اور کوئی نجات نہیں ملے گی. کاش میں کسی کو ہدایت کے راستے پر لے جا سکتی. ادھر نجات کا کوئی امکان نہیں، صرف حل اس دنیا میں ہی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 28 پڑھتے ہیں. وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ، اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے جمیعاً ان سب کو، ثُمَّ نَقُولُ، پھر ہم کہیں گے، لِلَّذِينَ، ان لوگوں سے، اشرکوا، جنہوں نے شرک کیا تھا، مکانکم،
اپنی جگہ ٹھہرے رہو، یعنی کہ اسٹاپ ہیئر۔ انتم و شرکاؤکم، تم اور تمہارے شریک، یعنی تم بھی اور تمہارے شریک بھی۔ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم جدائی ڈال دیں گے ان کے درمیان۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ، اور کہیں گے ان کے شریک، مَا كُنْتُمْ، نہیں تھے تم، إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، ہماری عبادت کرتے، یعنی کہ وہ اس بات سے انکار کر دیں گے معبود کہ تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے اور نہ ہم نے اس کے لیے تمہیں کہا تھا۔ جب اس طرح کی آیات آتی ہے نا تو دل یقین جانے دہل جاتا ہے کہ ہمارا انجام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب انسانوں کی پہلی سے آخری نسل تک کے سب انسان جمع ہو جائیں گے تو پھر ہم ان لوگوں سے کہیں گے، کن لوگوں سے کہیں گے؟ جنہوں نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ شریک، یعنی اللہ جیسا درجہ دیا، اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر عزت دی، انہوں نے سمجھا ہر خواہش، ہر تمنا، ہر کام، ہر مراد ان کے یہ شریک ہی پورا کریں گے۔ یہ شریک کون کون سے تھے؟ کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ بت ہیں، قبر، مزار، طاقت، خواہشات یا کسی بزرگ کی شکل میں۔ مشرکین کو اکٹھا کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اپنی جگہ ٹھہرے رہو اور تمہارے ساتھ تمہارے شریک بھی ٹھہر جائیں، یعنی انہیں روک دیا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا، یہ ایک ڈانٹ بڑی آواز ہوگی کہ اب تم اور تمہارے خود ساختہ معبود ایک ساتھ کھڑے رہو، بلکہ جم جاؤ۔ پھر ان دونوں کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، یعنی ایک سے دوسرے کو الگ کر دیا جائے گا، کوئی کسی کا ساتھ نہ دے سکے گا۔ اب کیا ہوگا؟ وہ لوگ جن کو معبود سمجھتے تھے یا شریک ٹھہراتے تھے ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ تمہاری عبادت کرتے تھے؟ تو وہ جواب دیں گے کہ نہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، یہ دراصل اپنی خواہشات، اپنے گمان، اپنے مفاد اور شیطان کی پیروی کرتے تھے، ہم اس کے ہرگز ذمہ دار نہیں ہیں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 29 کرتے ہیں۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس کافی ہے اللہ بطور گواہ، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، ان کننا بے شک ہم تھے، ان عباداتکم تمہاری عبادت سے، لاغافلین یقیناً بے خبر۔ آیت نمبر 30 پڑھتے ہیں۔ ہنالک تبلو، وہاں جانچ لے گی، کلو نفس ما اسلفت، ہر جان جو اس نے آگے بھیجا، ہر ایک کو پتہ چل جائے گا کہ اس نے اپنا عمل کون سا بھیجا۔ وردو، اور لوٹائے جائیں گے، اللہ اللہ کی طرف، مولاہم الحق کی، جو ان کا مالک ہے حقیقی، ودل عنہم، اور گم ہو جائے گا ان سے، ما کانوا یفترون، جو وہ اس طرح باندھتے تھے، یعنی جھوٹ بولتے تھے۔ یہ آیات مسلسل ایک ہی موضوع کی طرف آ رہی ہیں۔ پہلے گناہ گار لوگوں کا ذکر کیا گیا، ان کے چہروں پر سیاہی ہوگی، پھر مشرکین کا ذکر ہوا جن کے معبود سے پوچھا جائے گا کیا وہ ان کی عبادت کرتے تھے، تو وہ نفی میں جواب دیں گے۔ اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مشرک کے جھوٹ کے جواب میں ان کے معبودوں کی طرف سے جواب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی گواہی سب سے سچی اور فیصلہ کن ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے گواہ بنیں گے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ معبود کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کبھی تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ ہماری عبادت کرو، ہم تو بالکل اس بات سے بے خبر تھے، یعنی جن کو دنیا میں پکارا جاتا تھا، چاہے وہ بت ہو، فرشتہ ہو، جن ہو، بزرگ ہو یا کوئی اور، سب قیامت کے دن صاف صاف کہہ دیں گے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم ہمیں سجدے کرتے ہو، پکارتے ہو یا ہمیں اللہ کا شریک بناتے ہو۔ یہ بات اس بات کی علامت ہے کہ دنیا میں جو بھی اللہ تعالیٰ کے سوا پوجا جاتا ہے، یعنی اس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ اپنے پجاریوں سے بے خبر ہوتا ہے۔ جب یہ کسی قبر پر جا کر